موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سب بچے میدان میں کھیل رہے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں کھیل پا رہا تھا۔ جا کر کے دیکھا تو وہ معذور تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت رحم آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ میں تیرا کلیم ہوں، اس بچے پہ کرم فرما، اس کی آنکھیں لوٹا دے، اس کے پیر اچھے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کریم تمہاری بات تمہاری دعا میں رد نہیں کرتا، مگر یہ ایسا ہی اچھا ہے، یہ جیسے بیٹھا ہے نا یہ ایسا ہی اچھا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میری بات رکھ لے، کیونکہ یہ باقی بچے اچھے ہنستے دوڑتے کھیلتے ہیں، یہ اکیلا بیٹھا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بھی لوٹا دی، آنکھیں بھی آ گئیں، پیر بھی اچھے ہو گئے، دوڑا اور میدان میں جو بھاگا ہے اس کے بعد ایک پتھر اٹھایا اور جو مارا تو ایک دوسرے بچے کی آنکھ پہ لگا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم نے دیکھا میری حکمت ہے ہر کام میں کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھی کوئی دوسری مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں وہ حد بندی فرماتا اپنی قدرت کی کہ بس تم اسی حد میں رہو، تو اس پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے پانی کے بارے میں، پانی پر میں نے ایک مکمل بیان کیا ہوا ہے، پانی اللہ کی نعمت کس طریقے سے ہے، اس پر ایک مکمل کمپلیٹ چیپٹر ہے پورا میرا، میں نے آن لائن آپ SDI چینل پہ دیکھیں گے تو شاید مل جائے آپ کو، لیکن اس میں سے کچھ ایکسرٹس میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اقتباس: آنکھ میں سے بھی پانی نکلتا ہے، ناک میں سے بھی پانی نکلتا ہے، منہ میں بھی پانی نکلتا ہے، پسینہ بھی پانی ہے، پیشاب بھی پانی ہے، بدن میں 70% پانی ہے، بلڈ کے اندر بھی پانی ہے، رائٹ؟ انسان یہ جانتا ہے کہ وہ 75% اس کا بدن پانی ہے، پھر بھی پانی پانی نہیں ہوتا شرم سے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کوئی شرم کے مارے کیا ہو گیا، پانی پانی ہو گیا۔ وہ تھا ہی پانی تو پانی پانی ہونا نا، اس نے اپنی اصل کو سمجھنا چاہیے ہم کو۔ کہ جو محاورے بھی بنتے ہیں اس کے پیچھے کچھ بیسکس ہوتی ہیں، یوں ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کا فاتحہ، یہ اردو زبان کا محاورہ، یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پتا چلا کہ جس زمانے میں یہ محاورہ بنایا گیا ہوگا اس وقت بھی دادا جی کا فاتحہ ہوتا رہا ہوگا، تبھی تو یہ محاورہ بنا نا، نہیں تو یہ محاورہ بنتا کیسے؟ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ، اس زمانے کا بنا ہے کیا؟ کتنے 100,000 برس پہلے یہ زبان بنی ہوگی، تو اس وقت سے ہے نا یہ محاورہ جو ہے مر گئے مردود، مطلب یہ کہ اس وقت بھی لوگ سمجھتے تھے فاتحہ نہ درود تم مردود۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سسٹم سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر کے اس میں سے کچھ اخذ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنے رسوم کو، اپنے رواج کو، اپنی بولی کو، اپنے ایکسپریشنز کو، اور وہ پھر عوام میں رائج ہو جاتا ہے، تو پھر ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ اس سسٹم سے جو ہٹتا ہے لوگ اس کو ہٹاتے ہیں۔ اب یہ آنکھ کا پانی آپ دیکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے آنسو ٹیسٹ کیے ہیں؟ بچپن میں تو خوب کیے ہوں گے، کیونکہ بچپن میں تو ناک بھی ٹیسٹ کیا آپ نے ایسا کر کے، بہت سارے بچے ایسا کرتے ہیں۔ تو آنکھ کا پانی ہمیشہ کھارا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ منہ کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ کان میں جو پانی پیدا ہوا کسی وجہ سے وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ ترش ہوتا ہے۔ ناک کا پانی آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پسینہ اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نہیں ہے تو سب پانی ہی پانی، مگر ایوری واٹر which is coming out from different system has some different taste۔ اللہ کی اس میں حکمت ہے۔ آنکھ میں کچھ چلا گیا، کوئی کیڑا مکوڑا پتنگا، وہ کھارے پن کی وجہ سے وہیں ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ کان میں کچھ چلا گیا، وہ کڑوے پن کی وجہ سے اس کو بھی وہاں پر سمادھی مل جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ منہ میں پانی مل گیا،
منہ میں کچھ کھایا آپ نے، آپ کا لعاب جو ہے وہ اس کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، تو پھر آپ اس کو میٹھا محسوس کرنے لگتے ہیں، تو وہ ہاضمے کے لیے ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ وہ ہاضمے کے لیے ہے۔ اسی طرح سے ڈیفرنٹ واٹر جو ہے اس کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے اندر کیا تم کو نظر نہیں آتا، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، مگر کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احسان نہیں جتایا یہاں پر۔ ہاں، یہیں پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص طور سے 3 وجوہات ہیں، 3 ریزنز کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان فرمایا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ذات ہو، اپنے پاس کی کوئی بھی چیز کسی کو دے گا، مگر اپنا محبوب نہیں دے گا۔ کوئی بھی چیز دے گا لیکن اپنا محبوب نہیں دے گا۔ محبوب کی تو بات چھوڑو، جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھے بہت پسند ہے، یہ رہنے دو، دوسری چیز دوں گا گفٹ میں۔ تو محبوب دینا تو دور کی بات ہے، محبوب چیز بھی اٹھا کے کوئی جلدی سے نہیں دیتا۔ اگر کوئی مانگ لے تو یوں سوچتا ارے یار اس کو بھی یہی مانگنا تھا۔ جبکہ مسلمان، سچے مسلمان کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ سبحان اللہ، یہ تعلیمات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو محبوب نہیں دیا جاتا۔ اب آپ کہیں گے محبوب دیا جانا کیسے؟ تو سوچو اس پر غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا تعجب نہیں ہے، پھر وہاں سے واپس آنا تعجب کی بات ہے۔ محبوب تو ہوتے ہی اس لیے کہ ان کو اپنے پاس بلایا جائے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر پھر ان کی امت کے لیے واپس بھیجا۔ اپنا محبوب تم کو دیا، یہ تم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، آواز آنی چاہیے آپ کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا حدیث قدسی، لولاک لما خلقت الافلاک،